بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین حکیمانہ پالیسیز کو اپنا کے معاشرے کو امن سے ہمکنار کیا، اور معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح امن کا بول بالا کیا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد میں ضروری سمجھتا تھا کہ جو کچھ اسلامی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مومن اور مسلم، یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس کو بھی سمجھے تاکہ امن کا حقیقی معنی کلیئر ہو جائے، حقیقی معنی کلیئر ہو جائے امن کا۔ تو ناظرین کرام، جب لفظ بولا جاتا ہے ایمان، ایمان کا کیا معنی ہے، اور پھر جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، تو مومن کا کیا معنی ہے، مومن کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی دعوت ایمان کی دعوت دی نا، تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کی دعوت دی تو ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے، ایمان کیا سکھاتا ہے، اور مومن کون ہوتا ہے، مومن کی کیفیات، مومن کی عادات، مومن کی صلاحیتیں اور مومن کی خوبیاں، اس کی خاصیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، یہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے ایمان، یہ الف میم اور نون سے مشتق ہے، یعنی جب زبر آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ میم اور نون سے مشتق ہے۔ تو لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے اور دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر و عافیت سے ہمکنار ہو جانے کو ایمان کہتے ہیں۔ لغت میں، یہ میں لغت بتا رہا ہوں کہ لغت میں سلامتی، مکمل عافیت، مکمل سلامتی، خوف کا رفع ہو جانا، خوف کا ختم ہو جانا اور سلامتی ہی سلامتی، اس کو ایمان کہتے ہیں لغت میں۔ تو لغوی اعتبار سے جب ہم لفظ ایمان پہ بات کریں تو یہ گرامیٹیکلی دو اینگل سے اس کا معنی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر تو اس کا معنی لیں، یعنی اگر تو ایمان کو ہم پڑھیں لازم، فعل لازم، یہ گرامر کی ایک بحث ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو اگر تو ہم فعل لازم کے طور پہ اس کو پڑھیں تو پھر ایمان کا معنی ہوگا امن پا لینا، امن پا لینا، سراپا امن ہو جانا، امن پا لینا، اور امن میں آ جانا، امان میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا، یہ ہے۔ اگر اس کا ہم فعل لازم اس کو اگر قرار دیں آمینہ، تو پھر اس کا معنی ہوگا امن پا لینا، ایمان کا۔ اگر اس کو متعدی پڑھا جائے، متعدی، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے امان دینا، امن دینا، سلامتی دینا، سکون دینا، اطمینان بخشنا۔ تو دونوں اگر معنی کو یکجا کریں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ مومن حقیقت میں وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو رب کائنات پہ ایمان لانے کے بعد وہ اس کی رحمتوں میں آ کے خود امان پا جاتا ہے، خود وہ امن اور سلامتی میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے دین پہ عمل کر کے اس کی اپنی ذات سراپا امن ہو جاتی ہے۔ اب جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا جو اس کے قریب آتا ہے، جو اس سے ملتا ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے سراپا امن بن جاتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لغوی اعتبار سے اس کی تشریحات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا بھی ایک صفاتی نام استعمال ہوتا ہے مومن، مومن اللہ رب العزت کا بھی یہ ایک صفاتی نام ہے، یعنی اپنی رحمتوں کے ذریعے سے، اپنی صفات کاملہ کے ذریعے، اپنی شفقتوں اور محبتوں کے ذریعے وہ دلوں سے خوف کو ختم کر کے امان دینے والا، امن دینے والا، دلوں کا اطمینان دینے والا، المؤمن اللہ رب العزت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم متعدی معنی لیں، قرآن کریم میں اس کا پھر مصداق اور اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سورہ قریش میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کے عالم میں انہیں کھانا کھلایا، بھوک کے عالم میں انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم، یہ کلمہ دیکھیں، آمنہ یؤمن ایمانا، متعدی ہے، آمنہم من خوف،
تو معنی کیا ہے اس کا؟ اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا، اللہ رب العزت نے دشمنوں کے خوف سے انہیں امن بخشا۔ تو جب اس کو متعدی پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوگا، پھر اس کا معنی بنتا ہے امن دینا، امن پرووائڈ کرنا، پیس پرووائڈ کرنا۔ پیس پرووائڈر مومن کی پھر یہ صفت ہوگی۔ اور یہ قرآن کریم میں لازم بھی استعمال ہوا ہے، لازم، کہ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے، خطرے کی حالت ختم ہو جائے، خطرے کی حالت، تو جب تک تو آپ سفر میں ہوں یا حالت جنگ میں ہوں، تو سفر میں ہوں تو وہاں نماز کی اور کیفیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو، چل رہے ہو چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ وہ جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، استثنائی صورتیں، کہ اگر حالت خوف ہے یا حالت جنگ ہے یا آپ دور کے سفر پہ ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 239، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پالو، یعنی جب خوف ختم ہو جائے، جنگی کیفیت ختم ہو جائے، یا تم اپنا سفر کر کے واپس آ جاؤ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، یعنی جب تم امن پالو، تو پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے لفظ ایمان کو، آمینہ، اس کو لازم بھی استعمال کیا ہے اور پھر اس کو متعدی بھی استعمال کیا، جو پہلے میں نے آیت پڑھی۔ تو اس دونوں معنی کو اگر لیا جائے تو پھر مومن وہ ہے جس کو خود بھی امان نصیب ہو جائے اسلام کے سائے میں آ کے، اور پھر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے وہ تمام تر انسانیت کے لیے بھی سراپا امن بن جائے، اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو مومن کہتے ہیں۔ پھر اس پہ دیگر آیات بھی ہیں جن کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات عربک میں لفظ مومن یا ایمان کے ساتھ صلہ آتا ہے، حرف جر کا، کبھی با کا صلہ آ جاتا ہے، کبھی لام کا صلہ آتا ہے۔ تو جب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جب لام کا صلہ آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا۔ یہ گرامیٹیکلی ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، لغوی، کسی کی بات کو ماننا اور اس پہ یقین کرنا۔ جیسے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، لام کے صلہ کے ساتھ آیا ہے۔ اور جب تم نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، یا ہم آپ پہ یقین نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نؤمن لک کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم آپ پہ یقین نہیں کریں گے یا ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے لام کے ساتھ جب صلہ استعمال ہوا تو اس کا معنی ہوتا ہے بات کو مان لینا۔ پھر کبھی کبھی یہ با کے صلہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جب با کے صلہ کے ساتھ یہ آئے حرف با، حرف جارہ، تو پھر یہ مخصوص شرعی و اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاحی، جو ایمان ایک اصطلاح، شرعی اصطلاح کے طور پہ پھر یہ استعمال ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ورس نمبر 285 میں اللہ پاک نے فرمایا کُلٌ آمن باللہ، آمن باللہ، با کے ساتھ ملایا کہ اللہ پر، سب دل سے، سارے کے سارے دل سے اللہ پر، و ملائکتی و کتبی و رسلی، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں جہاں با کے ساتھ اس کا صلہ ہے تو پھر یہ ایک مخصوص شرعی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب شرعی اصطلاح کی بات ہوگی تو پھر یہ با کے صلہ کے ساتھ آئے گا۔ تو پھر ایمان کو آپ جس بھی اینگل سے دیکھیں، اس کا معنی امن پانا اور امن دینا، سلامتی پانا، سلامتی دینا، یہی معنی آپ کو اس میں سے نظر آئے گا۔ اور پھر جب با کو صلہ کے ساتھ پڑھیں، صلہ کے ساتھ، تو پھر اس میں بھروسہ، یقین کرنا، اعتماد کرنا، توکل کرنا، اگلے بندے کو ریسپیکٹ دینا، اس کی بات کو قدر دینا، اس کی بات کو ویلیو دینا، ریسپیکٹ دینا، یہ سارے پھر لفظ ایمان کے معنی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ لفظ ایمان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب جو بندہ مومن ہوگا، ہم میں سے ہر کوئی دیکھے نا اپنے اپنے ضمیر میں کہ ہم کس قدر پھر ان ڈیفینیشنز پہ پورے اتر رہے ہیں، ہمارا ایمان پھر کتنا مضبوط ہے، اس اینگل سے دیکھیں، اس اینگل سے دیکھیں۔ تو جب اس کا پھر اصطلاحی مفہوم لیں، اس کا اصطلاحی مفہوم، تو پھر معنی یہی بنتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں آ کے امن پالے اور پھر کائنات کے لیے امن اور عافیت دینے والا بن جائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر یہی فرمایا نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کرتے ہیں، نہ انہیں پھر کوئی غم ہے، غمگین ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائے، دائرہ اسلام میں آ جائے، مومن ہو جائے، اس سے خوف اور غم کو دور کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر سوسائٹی کے لیے پیس پرووائڈر ہو جاتا ہے، پیس میکر ہو جاتا ہے، سوسائٹی کے لیے امن مہیا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے پھر اللہ رب العزت نے بہت سے اوصاف، جہاں کچھ مثبت اوصاف کا اس بات کیا، وہاں منفی اوصاف کو اللہ رب العزت نے دور بھی کیا۔ بہت سے اوصاف ہیں، مگر میں صرف جتنی یہ لفظی ہم نے گرامیٹیکل بحث کی، اس کے تناظر میں دیکھیں، صرف اس کے تناظر میں کہ پھر مومن کو اللہ رب العزت نے کن کن صفات کا حامل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے دائرہ ایمان میں آنے والوں کو عطا کی، جو ہی کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آتا ہے، سب سے پہلا وصف جو اس کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اب جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں تمام مسلمان اس کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، تو عصبیت ختم ہو جاتی ہے، تعصب ختم ہو جاتا ہے، لسانی نسلی امتیازات ختم ہو گئے، امتیازات ختم کر دیے پہلے نقطے پہ ہی۔ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بھائی بنا دیا۔ مثبت اوصاف ہے، یہ مثبت اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے مددگار و دوست ہیں۔ تو جس نے دائرہ ایمان میں آنا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہوتے ہی وہ شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے مددگار، رفیق اور دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ بندہ جب ایمان لے کے آتا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے کچھ اوصاف ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور پھر وہ دوسروں کو امان دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 899 حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم کھائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اب ایمان کی جو تعریفات میں نے پہلے کی ہیں ان کی روشنی میں دیکھنا ہے آپ نے، ان کی روشنی میں حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، 3 دفعہ قسمیں اٹھائیں۔ کون؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب لفظ ایمان اس پہ صادر نہیں آتا، ایمان کی تعریفات اس پہ صادر نہیں آتی، اطلاق کامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کلیئر کر دی۔ اب جو مومن ہو، دوسری چیز اللہ رب العزت اس کو پھر دعوت دے گا کہ وہ جہاں جہاں شر کو دیکھے، فساد کو دیکھے، ظلم کو دیکھے، طاغوتی طاقتوں کو دیکھے، تو مسلمان پھر نہیں ڈرے گا کہ مشرق والے کیا کہتے ہیں، مغرب والے کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ڈرتا کہ اس سے میرا معاشی نقصان کیا ہوگا۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ طاغوتی طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں اور معاشرے میں ظلم و استحصال کا دور دورہ ہے، معاشرے میں بے رہ روی کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ معاشرے میں حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو مومن وہ ہے جو فتنہ و فساد اور شر کو پامال کرنے کے لیے پھر آگے آتا ہے، میدان میں اترتا ہے، محنت کرتا ہے، شر کے خلاف اٹھتا ہے۔ مومن کبھی شر کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔ جو فتنہ و فساد کا حمایتی ہوگا یا فتنہ و فساد بپا کرنے والا ہوگا، اس پہ لفظ ایمان کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو خود بھی امن پالے، دوسروں کو بھی امن دے، دوسروں کو امن دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں جو 1500 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی تعلیمات کے ذریعے جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے لازم قرار دیا کہ اس میں جذبہ اخوت ہو، ہمدردی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین مکمل سارے کا سارا دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کی سوچ کا نام ہے، دین ہمدردی کی سوچ کا نام ہے، دین اخوت کے جذبے کا نام ہے۔
دین خیر خواہی کے جذبے کا نام ہے۔ جس دل میں خیر خواہی نہیں ہے اس دل میں دین نہیں ہے، جس دل میں خیر خواہی نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 321، فرمایا ایک مومن دوسرے مسلمان کے ساتھ کل بنیان، یوں ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعض بعضا، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مومن کو، ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا سہارا بنتا ہے۔ تو جس میں خیر خواہی نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ پھر اسلام اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے، جو دائرہ ایمان میں مومن ہوتا ہے اس کو اسلام درس دیتا ہے متحد ہو جائیں، اتفاق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں، امام مسلم نے روایت کی، حدیث کا نمبر 321، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت، رحمت اور ملاطفت کے اعتبار سے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم تکلیف اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی تعریفات کی کہ مومن وہ ہے جو یوں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا غم محسوس کریں، ایک دوسرے کا دکھ محسوس کریں۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، جو متحد و متفق ہو کے نہیں رہنا چاہتا، جس میں اتحاد و اتفاق کے اوصاف نہیں ہیں، وہ اس دل میں ایمان نہیں ہے، اس دل میں ایمان کی دولت نہیں، ایمان کی دولت سے وہ خالی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی، جو مومن بنتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس میں اثار و قربانی کا جذبہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب الایمان میں، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 6، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ سورہ حجرات کی آیات دیکھیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک، ان آیات کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں اوصاف لکھیں، مومن وہ ہے جس میں باہمی اخوت و محبت ہو، صلح جوئی ہو، جھگڑوں اور تنازعوں کو ختم کرنے والا ہوگا، خدا خوفی ہوگی، مذاق نہیں کرے گا، طعن و تشنیع نہیں کرے گا، حقارت انگیز ناموں سے نہیں بلائے گا، بدگمانی نہیں کرے گا، عیب جوئی اور جسوسی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے مومن کی علامات بیان کی۔ آپ پڑھیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک، آج ہی ان کا مطالعہ کریں، اس میں دیکھیں کہ یہ 9 صفات ہیں اللہ رب العزت نے مومن کی بیان کی ہیں۔ تو جو مومن ہو جائے گا وہ سراپا امن ہو جائے گا، وہ سراپا امن ہے، ایمان لاتے ہی وہ کامل مومن ہو جاتا ہے اور وہ پناہ میں چلا جاتا ہے اللہ کی رحمت کی، اور پھر وہ سراپا امن بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ تو اس بات کو ختم کرتے ہیں، مومن کی بات کو۔ آگے اگر بات کریں اسلام کی، تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کی لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کے کلمات اور اسلام کے مختلف معنی اور پھر ان کی تعبیرات، اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ لفظ جو اسلام، یہ سین، لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، سالمہ، سالمہ سے مشتق ہے یہ، تو یہ سالمہ اس کا فعل بنتا ہے، تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین، لام، میم۔ اس کا لغوی معنی بھی ہے بچنا، محفوظ رہنا، مصالحت، صلح اور امن و سلامتی۔ یہ لفظ اسلام کے معنی ہیں۔ اسلام کے پہلے میں بیان کر رہا تھا لفظ ایمان کے معنی، تو ایمان کے معنی کی تعبیرات کیا تھیں، اور پھر جو صاحب ایمان ہو جائے اس کی صفات کیا کیا ہونی چاہیے، پہلے وہ بات کر رہے تھے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام، اب یہ بھی اصطلاح بولی جاتی ہے کہ اصطلاح ہے اسلام بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ پاک نے بدریہ وحی فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی کہ اسلام میں یعنی سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلی تعریف اسلام کی جو سب سے اہم ہے، 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت تعریف کی مسلمان کی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ ہر مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے اپنی جان اور عزت کو محفوظ جانے، تو وہ شخص مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ تو
تو اس کا پہلا معنی، اب اس میں بھی پھر آگے معنی ہے، اس میں بھی تعبیرات ہیں گرامیٹیکلی۔ پہلا اس کا معنی ہوتا ہے امن پا لینا، امن پا لینا، یعنی جب آپ اس کو لازم پڑھتے ہیں، جب یہ لازم استعمال ہوگا فعل لازم کے طور پہ، تو پھر اس کا معنی ہوگا سلامتی پا لینا، امن و سکون پانا۔ اور پھر اگر اس کو متعدی استعمال کریں تو پھر معنی ہوگا دوسروں کو سلامتی دینا، دوسروں کو عافیت بخشنا۔ تو اللہ رب العزت نے استعمال کیا، پھر اس کو مختلف معنی میں لازم کے طور پہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ متعدی کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جب اس کو ایک معنی میں لیں پہلے، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں 16 نمبر آیت، فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلام کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیروکار ہیں سلامتی کی راہوں کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا سلام کا معنی قرآن کریم میں سلامتی آیا۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے تسلیم کرنا، سر جھکا لینا، تسلیم کر لینا، بات ماننا، اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، مطیع و فرما بردار ہو جانا، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں، اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے سامنے، میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ آگے اس کی تعبیرات بھی آئیں گی۔ تیسرا مفہوم بنتا ہے لفظ اسلام کا صلح، صلح اور آشتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اپنی احادیث میں بھی لفظ استعمال فرمایا اس معنی میں، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے صلح و آشتی کے معنی میں۔ تو صلح کے لیے سلمن یا سلمن کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں آیت نمبر 35 فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہمت نہ ہارو، کافروں سے مرعوب نہ ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو اور دب کر صلح کی دعوت نہ دینے لگو، تم جھک نہ جاؤ ان کے سامنے، بزدل نہ ہو جاؤ، جھک کے ان کو صلح کی دعوت نہ دو، اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو تم آگے بڑھو، انتم الاعلون، اللہ کی مدد ہوگی، تمہیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ تو یہ دیکھیں السلم لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے کلمہ، اس کا معنی ہوتا ہے پھر صلح۔ تو اسی طرح سلم بھی استعمال ہوا ہے، سلم کا لفظ بھی قرآن کریم میں، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 پہلے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کا ایک چوتھا مفہوم ہے، چوتھا مفہوم وہ بڑا اہم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، یعنی سلم ایک لفظ بولا جاتا ہے جس سے مراد ہوتا ہے سیڑھی، جو بلندی پہ جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ جو دامن اسلام میں آ جائے گا تو وہ پھر عظمت و رفعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اعلیٰ حاصل کر لے گا، دنیا میں بھی اس کو عظمت و رفعت جو کسی اور مذہب کے حصے میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے اسلام کے ماننے والوں کو دی ہے، عظمت و رفعت۔ تو یہ اس کے مفاہیم ہیں۔ تو جب ان لغوی معنی کا اطلاق کریں اصطلاحی معنی پہ تو پھر بہت سی اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، اس کی تعبیرات ہے۔ اگر اس کو لازم لے تو پھر معنی بنے گا عافیت پا لینا، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں آ کے عافیت پا لے، یہ اس کا معنی بن گیا۔ اب اصطلاحی تعبیرات اور مفاہیم کی طرف ہم آگئے ہیں۔ اور اگر متعدی مفہوم لے لیں، متعدی مفہوم، تو پھر وہی حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں اور جانیں محفوظ ہو جائیں وہ مومن ہے، یعنی جو دوسروں کو سلامتی دینے والا ہے، یہ اس کا دوسرا پھر مفہوم بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کہا قلنا لمن، آقا کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ فرمایا اللہ، قال اللہ ورسول ولکتاب ولائمۃ المؤمنین ولعامتہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا دین وفاداری اور خیر خواہی ہے، کس کے لیے؟ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکام اور عوام کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس میں بھی لفظ استعمال کیا، اور پھر مسلمان کی تعریف کی، اسلام کی ڈیفینیشن کی کہ اسلام خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کی سوچ کا نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ ہوا اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے امان پا گیا، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا من اغلق بابہ فہو آمن ومن دخل المسجد فہو آمن، جو مسجد میں چلا گیا وہ امان پا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دی اس وقت ان لوگوں کو لا تثریب علیکم اليوم، کہ جنہوں نے
اپنے وطن سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کو امان دی اور سلامتی دی۔ تو یہ اسلام کا متعدی معنی ہے، اور اس پہ پھر ارشادات نبوی ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم لیں۔ اب جب ان ارشادات کو دیکھیں یا ان معانی کو دیکھیں تو پھر جیسے مومن کے لیے بھی نصیحتیں تھیں ویسے مسلمان کے لیے بھی نصیحتیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات میں پہلے عرض کر دوں۔ اب یہ جب سوال پیدا ہوگا کہ پھر مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، جب تو اس کو لیا جائے گا عام معنی میں مسلم اور مومن میں فرق نہیں ہے۔ عام معنی میں یعنی مسلمان ہونا یا مومن ہونا عمومی معنی، جب اس کا اطلاق ہو عموماً عام اطلاق ہو، ہر لفظ کا عام بھی معنی ہوتا ہے خاص بھی ہوتا ہے، تو جب اس کو عام لیا جائے تو پھر ایمان اور اسلام یہ مترادفات میں سے، مومن اور مسلم بام مترادف ہیں۔ مگر جب اس کا خاص معنی لیا جائے، خاص ایک معنی جیسے سورہ حجرات کی ایک آیت میں آیا ہے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ کہو تم مسلمان ہوئے، تو پھر اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو دین کے ظاہری طور پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا وہ مسلمان ہے، مگر جب دین باطن میں داخل ہو جائے گا، ظاہر کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے گا، اور انسان اپنے تن من دن کی بازی لگائے گا اس مولا کے لیے، اور اس قدر جذبہ آ جائے، جذبہ قربانی اور جذبہ جہاد اس میں پیدا ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک، اور پھر باطن اس کا سارا رب کائنات کی بارگاہ میں جھک جائے، مطیع و فرما بردار ہو جائے، تو وہ مومن ہوگا۔ یہ اس کا خاص معنی ہے۔ تو یہ میں نے کہا درمیان میں برسبیل تذکرہ بات کلیئر کر دوں، آپ کنفیوژن میں نہ پڑ جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمان کے لیے بھی کئی پہلو ہیں جن کا اس بات فرمایا کہ یہ صفتیں مسلمان میں ہونی چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے بھائی کی حاجت روائی کرے، دوسرے بھائی کی مدد کرے، اس کی تنگی کو دور کرے، اس کی عیب جوئی کرے۔ مسلمان وہ ہے اس کے عیبوں کو چھپائے، عیبوں پہ پردہ ڈالے، غیبت نہ کرے، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی کرے۔ اب اگر اس کا دوسرا معنی لیں، دوسرا لغوی معنی جو ہم نے کہا تھا جس کا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا یا سر جھکا لینا، تو پھر اس پہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے جس پہ میں آپ کو اس میں کلیئرٹی کروانا چاہتا ہوں۔ ایک جھگڑا ہوا یہودی اور مسلمان کے درمیان میں، یہودی اور مسلمان، تو اب اس میں یہودی حق پہ تھا، مسلمان حق پہ نہیں تھا۔ تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت تھا، یہودی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ کے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے فیصلے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فریقین کے دلائل سن کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکلے تو مسلمان جو منافق تھا اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ مجھے اطمینان نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، ان کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بنیں گے، یعنی اس معنی میں لے رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کے پاس چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ یہ جھگڑا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا ہے یہودی کے حق میں، مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو فیصلہ مصطفیٰ نے کر دیا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے اس فیصلے پہ جرا کرنے والا، لہذا وہی ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ نرم طبیعت والے تھے، معافی دے دی۔ پہنچے حضرت عمر فاروق کے پاس کہ حضرت عمر فاروق چونکہ مسلمانوں کے حق میں بڑے نرم ہیں اور کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں، تو اس مسلمان منافق نے سوچا کہ عمر فاروق سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا کہ ہم اس طرح حضور کے پاس بھی گئے، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، اب آپ کے پاس آئے۔ فدخل عمر منزلہ، حضرت عمر گئے اپنے گھر میں، اندر داخل ہوئے، تلوار نکال کے لائے۔ یہ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تلوار نکال کے لائے اور وہ جو منافق مسلمان تھا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کبھی بھی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، یعنی معنی یہ ہے کہ جس کو عمر نے مارا ہے وہ قتل ہونے کے لائق تھا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں سلام تسلیم کے معنی میں سر تسلیم خم کرنا، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک آپ کے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں واقع ہونے والے جھگڑوں میں آپ کا حکم نہ مان لے اور پھر آپ کے فیصلے پہ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے دلوں میں تنگی بھی نہ پائیں اور پورے طور پہ جب تک آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں یہ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اس کا شان نزول بھی میں نے عرض کر دیا تاکہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ تو تیسرا اس کا ہم نے معنی لیا تھا کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے صلح، آشتی، امن۔ تو اس معنی میں بھی قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، کہا ان جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ سلم کے لیے یعنی صلح کے لیے آگے بڑھیں تو پھر آپ بھی ان سے صلح کریں، آپ بھی صلح کریں، آشتی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ آشتی کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ پھر سلام بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوا، بلندی کے معنی میں بھی۔ عمر بن عبد ود کو جب دعوت دی اسلام کی، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جا رہے ہیں، پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر تو قبول کر دے تو چھوڑ دینا، قبول نہ کرے تو پھر سر اڑا دینا۔ دعوت دی گئی پہلے کہ اسلام کے دامن میں آ جائیں، فتنہ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے خندق پھیلانگی تھی، خندق پھیلانگ کے پھر آقا علیہ السلام کے خلاف حرزہ سرائی کی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، مدینہ کے گرد، مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی آقا علیہ السلام نے، دفاعی پوزیشن میں تھے مسلمان۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے۔ تو دعوت دی گئی، حالانکہ وہ جنگ کرنے آئے، پھر بھی مولا علی جا کے کہتے ہیں فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى السَّلَامِ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام کی طرف۔ اس نے کہا لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو جو کلمہ پڑھ لے پھر اس کا قتل روا نہیں ہے۔ اب ایک صورت آ جاتی ہے استثنائی صورت، جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ جب فتنہ سر اٹھائے گا، جہاں ظلم سر اٹھائے گا، جہاں استعماری قوتیں حقوق غصب کرنے لگے گی، وہاں مسلمان پھر اٹھے گا اور اس ظلم کے خلاف برسر پیکار ہو کر اس ظلم کو روکے گا، اس ظلم کو روکے گا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ پھر یہ جو ہم نے اسلام اور ایمان کے معنی پڑھے، ان کے بے شمار مظاہر ملتے ہیں، اطلاقات ملتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے لیں، عالمگیر سطح پر قیام امن کا سب سے بڑا داعی ہے اسلام۔ آپ اس میں مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری استاذی المکرم، آپ نے جو فتویٰ دیا دہشت گردی کا، اس فتویٰ کے ابتدائی چیپٹرز میں یہ ساری ابحاث ہیں، یا آپ کی سیرت و رسول پڑھیں تو اس کی 7ویں جلد میں بھی یہ ساری ابحاث ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شیخ الاسلام نے یہ ساری ابحاث اس میں فرمائی ہیں، لکھی ہیں یہ ساری باتیں، آپ پڑھیں، پڑھنے والے بنیں۔ کامل رہنمائی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ملتی ہے۔ تو اسلام عالمگیر سطح پہ قیام امن کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اسلام باہمی تعاون کی دعوت دیتا ہے، باہمی تعاون، اشتراک، کوآپریشن کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، مومن کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس سے ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو اپنے بھائی سے کسی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ رب العزت قیامت والے دن کی مصیبتوں سے ایک مصیبت اس سے دور کر دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحیح بخاری، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان، جس نے اپنے بھائی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آقا علیہ السلام پیغمبر امن ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی کہ کس طرح حکیمانہ پلاننگ کر کے آقا علیہ السلام نے امن سے شناسائی دی انسانیت کو۔ لہٰذا اسلام دین امن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ ہر مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے یہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ یہ کہتا ہے تیرے اوپر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، یعنی دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں سے ایک دوسرے کے مال، جان، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج۔ نماز جب ختم ہو جائے، نماز کے اختتامی کلمات حضور نے سکھائے، فرمایا اس وقت کہا کرو اللہم انت السلام، اے اللہ تو امن والا ہے،
ومن کا سلام، تیری طرف سے ساری سلامتی ہے، تبارک یا ذل جلال والاکرام، تو بڑا جلالت والا، بڑا بزرگی والا مولا ہے، بڑا بابرکت ذات ہے، بڑی بابرکت ذات ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ میرا پیغام ہے کہ دین اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو امن نصیب ہو جائے تو اس کو اسلام کے دو عالمگیر اصول اپنانے پڑیں گے۔ اسلام عالمگیر دین ہے جس نے سب سے پہلے امن کا جھنڈا بلند کیا۔ اسلام کے دامن میں آئے، سب سے پہلی چیز ہے قرآن، یہ کتاب امن ہے۔ جو قرآن کا دامن تھام لے گا، قرآن سے رہنمائی لے گا، قرآن اس معاشرے کو، ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کا منشور قرآن تھا، ریاست مدینہ کا آئین و دستور قرآن تھا، کانسٹیٹیوشن قرآن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی دستور کو نافذ کیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ امن کا علمبردار بنے تو قرآن کا دامن تھام لیں، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری اہم چیز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ امن کا علمبردار ہو جائے، معاشرہ امن کا حامل ہو جائے، اور معاشرے میں امن و سلامتی آ جائے، اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو پھر پیغمبر امن جنہوں نے ساری کائنات کو امن و سلامتی کی راہ پہ ڈالا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، حضور کی سیرت مبارکہ، حضور کی حیات مبارکہ، وہ جو اسوہ حسنہ جس کو قرآن نے کہا، اس سے رہنمائی لے، آپ کو امن مل جائے گا۔ اور امن معاشرے میں کن کن طریقوں سے معاشرہ امن کے ساتھ معاشرے کی شناسائی ہو سکتی ہے، معاشرے میں امن آ سکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پھر اس پہ کامل رہنمائی فراہم کرے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو تمام تر داخلی و خارجی فتنوں سے بچائے اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، کل عالم اسلام کو اللہ رب العزت سلامتی اور آشتی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔